هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وسبيلنا وهدينا ومدنينا وقريشينا وهاشمينا ورسولنا خاتم الأنبياء محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام जा जिंदगी मदीना से जोगे हवा के लाम जा जिंदगी मदीना से जोगे हवा के लाम शाहिद के हुजूर हमसे खफा है मना के लाम कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन संवार लें अबू बकर से आईने वो इश्क वफा किला दुनिया बहुत ही तंग हो गई है मुसलमान पे दुनिया बहुत ही तंग हो गई है मुसलमान पे फारूक आजम के जमाने के नक्शे उठा के ला गुमराह
کر دیا ہے نظر کے فریب نے، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لاکھ، یورپ میں مارا مارا نہ پھرے گداہ علم، یورپ میں مارا مارا نہ پھرے گداہ علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لام، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا گلا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب التحریم والسامعین، میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے دو جگہوں سے کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اور درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ضمن کے اندر مجھے ناچیز کو اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کی برکتیں، رمضان المبارک کی ساعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب کی ہے، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوں گے اور شکرانے کے نوافل بھی پڑھیں گے۔ آج خوشی کا دن ہے اور آج کا دن عید ہے۔ یہ عید عود سے ماخوذ ہے، اور عود کا معنی کہ لوٹ کر آنا، واپس آنا، چونکہ عید بھی ہر سال لوٹ کر آتی ہے، واپس آتی ہے، تو اسی لیے اس کو عید کہا گیا ہے۔ اور دوسرا، عید سعید سے، اور سعید کا معنی خوشی کے ہیں، اور چونکہ عید والا دن بھی خوشی کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ عید ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ عید کے دن مناتے ہیں، تہوار کے دن مناتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ وہ تم جو 2 دن عید کے مناتے ہو، نوروز اور مرجان، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے سال کے اندر تہوار ہے، خوشی کے دن ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، کہ ہر امت کے لیے ایک عید ہوا کرتی ہے اور میری امت کے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک بڑی عید عید الاضحیٰ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں۔
تو جہاں پر خوشی ہو اس خوشی کے موقعوں کے اوپر ہم اپنے رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو، دوست احباب کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی یا بچے کی شادی ہو رہی ہے تو ہم اپنی خوشیوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو شامل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ عید ہے، یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن یہودی بھی مناتے ہیں، خوشی کا دن عیسائی بھی مناتے ہیں، خوشی کا دن مجوسی بھی مناتے ہیں، لیکن یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، دوسری اقوام کی خوشیاں برائے خوشیاں ہوا کرتی ہیں، خوشی برائے جشن ہوا کرتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو خوشی ہے یہ خوشی برائے جشن نہیں بلکہ خوشی برائے شکر ہے۔ اسی لیے ہم عید والے دن خوشی کرتے ہیں، اور خوشی کیوں نہ کریں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے آنے سے 2 ماہ قبل ہی دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان کو پانے کے لیے 2 ماہ قبل ہی دعاؤں کا اہتمام کر دیا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ تم خوشی مناتے ہو، خوشی کرتے ہو، تو رمضان گزرا ہے، رمضان کی برکتیں آپ سے چلی گئی ہیں، رمضان کے اندر جو مقام رکھا گیا تھا وہ مقام دیگر 11 مہینوں کے اندر نہیں ہے۔ رمضان کے اندر نوافل، رمضان کے اندر سنتوں کا درجہ فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا درجہ 70 گنا اللہ تبارک و تعالی نے بڑھا دیا تھا۔ کیا اس کے اوپر خوشی کرتے ہو کہ یہ ہم سے چھوٹ گیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اس کے اوپر خوشی نہیں کرتے بلکہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کی وجہ سے ہم اس دن خوشی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ دن عطا فرمائے جن دنوں کے اندر سنتوں کا، جس دنوں کے اندر نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا گیا تھا، اور جس کے اندر فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گناہگاروں کو ایسا مہینہ، ایسا مقدس، ایسی مقدس ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو نصیب کی ہے، اس پر ہم جو ہے شکر کرتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں۔ پھر جہاں پر خوشی ہے اس خوشیوں کے اندر ہم اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو شامل کرتے ہیں۔ تو آج خوشی کا دن ہے، ہم اس خوشی کے اندر اپنے رشتہ داروں کو شامل کریں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں کی وجہ سے آپس کے اندر ہو جاتی ہیں، بیویوں کی وجہ سے، گھر کی مستورات کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بھائیوں سے آدمی ناراض ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتا ہے، غلط فہمیوں کی بنیاد کے اوپر آدمی جو ہے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ہم نے رشتہ داری کے اندر قطع کیا ہوا ہے، ناراضگیاں لی ہوئی ہیں، سالوں کے اوپر سال گزر گئے ہیں، بیت گئے کتنے ہی دن، ہم ان سے ناراض ہیں۔ ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم نے تو ان کے فرامین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو رشتہ قطع کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ رشتہ داری قیامت کے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرے گی کہ باری الہ، جس طرح دنیا کے اندر اس نے مجھے جوڑے رکھا، ربا آج کے دن تو اسے اجر عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ جس نے رشتہ کو توڑے رکھا، فرمایا کہ دن قیامت میں رشتہ اللہ کے حضور عرض کرے گی کہ باری الہ تیرے محبوب کا فرمان تھا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ قطع کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس نے تو نمازیں پڑھی ہیں، اس نے تو تہجد پڑھے ہیں، اس کے تو حج بھی ہیں، اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، درود شریف پڑھا ہے، فلاں فلاں نیکیاں ہیں، جس کی بدولت کے اندر یہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ باری الہ تیرے محبوب کا فرمان ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کو دیکھے گا، اس کے روزوں کو دیکھے گا، اس کے حج اور عمروں کو دیکھے گا، اس کی پہلی صف کے اندر نمازوں کو دیکھے گا، اس کے باقی اعمال کو دیکھے گا، یا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھے گا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی لاج رکھیں گے۔ وہ جو جنت کی طرف روانہ ہوگا، جسے جنت کا پروانہ مل رہا ہے، اسے جنت کی طرف سے ہٹا کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم نے ان خوشی کے موقع کے اوپر، آج کے دن کے اندر ہم نے اپنی خوشی کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کرنا ہے۔ کیوں کہ یہ خوشی برائے جشن نہیں ہے، یہ خوشی برائے شکر ہے۔ یہود نصارہ خوشی برائے جشن کرتے ہیں، خوشی برائے جشن مناتے ہیں، خوشی برائے خوشی کرتے ہیں، لیکن مسلمان خوشی برائے جشن نہیں بلکہ خوشی برائے شکر کرتے ہیں۔ جہاں پر ہم اس خوشی کے اندر اپنے رشتہ داروں کو شامل، وہاں پر ہم اس خوشی کے موقع کے اوپر ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کریں۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی جو نا بھول چوک ہو جاتی ہے، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہم سامنے رکھیں تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس اس قدر تاکید کے ساتھ آتے تھے، پڑوسیوں کے بارے میں تلقین فرماتے تھے کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں ان پڑوسیوں کو وراثت کے اندر شامل نہ کر دیا جائے۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک شبہ مجھے ہو، ایک شبہ آپ کو ہو، لیکن ایک شبہ امام الانبیاء کو ہو، جس کے لیے دونوں جہان بنائے گئے، اس کے شعبے کے اندر شک کی بھی گنجائش ہے کہ ہم شک کر سکیں۔ اس لیے ہم اس خوشی کے موقع کے اوپر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کر کے ان کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، 3 مرتبہ کہا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص مومن نہیں؟ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، اپنے کھانے کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ کر دو، اس سے جو شوربہ بنے گا اس کے ساتھ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا بھی حق ادا کر دو۔ اس لیے ہم اپنی خوشیوں کے اندر جہاں پر پڑوسیوں کو شامل کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو شامل کر رہے ہیں، وہیں پر ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کریں،
اور پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ جس کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہو، جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہو، بس وہی پڑوسی نہیں، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، ہماری سوچ وسیع ہونی چاہیے۔ اب ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ والا آپ کا پڑوسی، آپ پیدل جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی جا رہا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ کی سیٹ والا آپ کا پڑوسی، آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ اور مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ ہم سیٹ پر بیٹھتے ہیں، ہم نے سگریٹ پینے ہوتے، ہم نے دیکھنا نہیں ہے ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے، اس نے زندگی بھر سگریٹ نہیں پیے، اس کو سگریٹ سے اتنی نفرت ہے کہ وہ اس کی بو بھی سونگھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے سگریٹ لگایا ہوا ہوتا، کیا وہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے؟ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی نہیں ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو؟ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی نہیں ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ یہاں تو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح گاڑی والے کا کام ہے وقت کے اوپر سواریوں کو لے کر جانا اور وقت کے اوپر ان کو اپنے مقام تک پہنچانا، لیکن یہ ہے کہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے، ڈرائیور صاحب گانے لگائے ہوتے ہیں، قوالی لگ رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اب پوری گاڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر بتانا کہ پوری گاڑی والے گانے سنتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم نے گانے سننے، کسی نے زندگی بھر گانا نہیں سنا لیکن اسے زبردستی گانا جو ہے سنایا جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ گانا دل کے اندر نفاق کو ڈالتا ہے، اسی لیے ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر جگہ میوزک ہے، ہر جگہ میوزک ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاملات کو درست کریں، ہم دیکھیں، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ جہاں پر ہم نے پڑوسیوں کا خیال کیا، جہاں پر ہم نے اپنے عزیز و قارب کا خیال کیا، تو وہاں پر اس خوشی کے اندر ہم یتیموں کو بھی شامل کر لیں۔ کیوں کہ یہود و نصارہ کی طرح خوشی برائے جشن نہیں ہے، بلکہ خوشی بجائے فرمائے کا شکر ہے۔ اس خوشی والے دن یتیموں کو بھی شامل کر لیں اپنی خوشیوں کے اندر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان بالوں کی بقدر اس کو نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اسی کے اوپر بس نہیں کہ صرف ہاتھ رکھا نیکیاں مل گئی، بس نیکیاں اتنی سستی نہیں، یہ تو غریبوں کے لیے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امیروں کے بھی نبی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے بھی نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کا بھی خیال کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیروں کا بھی خیال کیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص یتیم بچے کو کھانا کھلائے، یتیم بچے کو کپڑے پہنائے اور اس کی کفایت کرے، فرمایا کہ دن قیامت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ یہ امیروں کے لیے ہے۔ پھر کفایت کرے، کھانا کھلائے، کپڑے اس کو پہنائے، پھر ہاتھ رکھ دے تو اس کو نیکیاں مل جائیں۔ لیکن غریب آدمی ہے، اس کے پاس خود اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، فرمایا کہ اب اس کے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ امیر تو مجھ سے نیکیاں لے گیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اے غریب میرا امتی، آپ سر کے اوپر ہاتھ رکھ، تجھے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہی ہے کہ امیر آدمی ہے، کسی موقع کے اوپر جیب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، گھر کے اندر ہے، یہ کہیں پر ہے، اب اس کے دل کے اندر بات آئی کہ میں نے ہر وقت یتیموں کا خیال کیا،
لیکن آج میری جیب کے اندر کچھ بھی نہیں، جیب کے اندر۔ فرمایا کہ اب تو بھی ہاتھ رکھ، تجھے بھی نیکیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے ہم نے اس خوشی کے موقع کے اوپر یتیموں کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف آئے، ایک کندھے کے اوپر حسن ہے، دوسرے کندھے کے اوپر حسین ہے، آ رہے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ عیدگاہ سے پہلے ایک جگہ ہے، وہاں پر بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ جو بچے اپنے والدین کے ساتھ عید کے لیے آئے ہوئے وہ باہر کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو دیکھا، خوش ہوئے، اور وہیں پر دیکھا کہ ایک بچہ ہے، پورا گندا بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے بچے تو بتا نا، یہ کھیل رہے ہیں، یہ کود رہے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور تیرے تو کپڑے بھی جو نہیں، تیرا تو منہ بھی دھویا ہوا نہیں ہے، تیرے تو پورا گندا بال ہے، تو آج کے دن کے اندر خوشیوں کے اندر شامل کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بال پر گندا ہے، میرا منہ گندا ہوا ہے، اس کو دھونے والی میری ماں موجود نہیں، میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، مجھے کپڑے دینے والا والد نہیں اس دنیا میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں سے حسن کو اتارا، حسین کو اتارا، اور اتار کر فرمایا کہ حسن، حسین، آج سے پہلے یہ کندھے حسن اور حسین کی ملکیت تھے، آج کے بعد یہ کندھے یتیموں کی ملکیت ہے۔ وہاں سے یتیم بچے کو لیا، ساتھ حسن و حسین کو لیا، سیدھے گھر کے اندر آئے، اور آ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تو روز رو رو کر دعا کرتی تھی کہ اللہ تجھے نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد تو نہیں عطا کی، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے اولاد لے آیا ہوں، بچہ لے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ پانی لے کر آؤ، آپ پانی ڈالتی جاؤ، اور میں محمد اس کو جو ہے نا مل مل کے اس کو صاف کروں گا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مل مل کے اس کو جو نا دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، ہمیں پانی ڈالتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جاؤ نا، فاطمہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ حسن حسین کے جوڑوں میں سے جو عمدہ جوڑے ہیں وہ دے دو۔ جوڑے لائے گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو وہ کپڑے پہنائے۔ امی عائشہ سے فرمایا کہ سرما لاؤ، سرما لگوایا گیا، کنگھی منگوائی گئی، کنگھی کی گئی، تیل لگایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہو کر کہا اے بچے تم بتانا پچھلے سال عید کے موقع کو تیرے والد زندہ تھے نہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ زندہ تھے۔ فرمایا کہ جب تم اس کے ساتھ عیدگاہ کی طرف گیا تھا تیرے والد تجھ کو کس طرح لے کر گئے تھے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے کندھوں کے اوپر گیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یتیم بچے کو اٹھایا اور اپنے کندھے کے اوپر رکھ دیا، اور حسن حسین کو جو نا ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر رکھا، وہ جو نا چلنے لگ گئے عیدگاہ کی طرف۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے یہ خوش قسمت شخص، جو نا بچہ کس کا ہے جو مصطفیٰ کے کندھوں کے اوپر ہے۔ جب آئی عیدگاہ کے قریب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اتارا اور کہا کہ بچے جاؤ نہ کھیلو۔ اب وہ بچہ جا نہیں رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم ان بچوں میں جا کر اسی طرح جس طرح پہلے یہ بچے کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، جس طرح یہ خوشیاں منا رہے تھے، جب تک تم اس طرح وہاں پر نہیں جائے گا میں صحابہ کو عید نہیں پڑھاؤں گا۔ جب وہ بچہ جانے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے ٹھہر جا، کیا تو اس بات کے اوپر راضی ہے کہ آج کے بعد
تیرا باپ محمد رسول اللہ ہو اور تیری امی عائشہ ہو۔ اب یہ کہنا تھا کہ وہ سارے کے سارے بچے رو کر تڑپ کر جو ہے رونے لگے، ان کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ سارے کے سارے بچے یہ تمنا کرنے لگے کہ اے کاش کہ ہمارے والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم نے اپنی خوشیوں کے اندر رشتہ داروں کو بھی شامل کرنا ہے، ہم نے اپنی خوشیوں کے اندر پڑوسیوں کو بھی شامل کرنا ہے، ہم نے اپنی خوشیوں کے اندر یتیموں کو بھی شامل کرنا ہے۔ کیوں کہ یہودیوں کی طرح ہم خوشی برائے جشن نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی طرح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح خوشی برائے شکر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور یہاں پر آ کر ہماری منزل ختم نہیں ہوگی کہ رمضان گزرا اب نمازیں ختم۔ جس طرح رمضان کے اندر نمازیں فرض تھی، اللہ کی قسم پورے 11 مہینے اسی طرح نمازیں فرض ہیں۔ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہے، اسی طرح ہم بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس عید کے موقع کے اوپر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ ایک اس کے دن یہ کہ یہ خوشی کا دن ہے، یتیموں کو بھی شامل کرو، بیواؤں کو بھی شامل کرو، مسکینوں کو بھی شامل کرو، عزیز و قارب کو بھی شامل کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کرو۔ لیکن وہیں پر ہمارے ہاں ایک بیماری ہے کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہوتی ہے، ہم عید والے دن جا کر اس گھر کے اندر پھر غم کو تازہ کرتے ہیں۔ ہم کہاں کے جنا مسلمان ہیں، کہاں کے امتی ہیں؟ پھر ہم اپنے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر جا کر غموں کو تازہ کرتے ہیں۔ بھائی آج کا دن خوشی کا ہے، ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر لو، کیوں ان کے گھر کے اندر غموں کو تازہ کرتے ہو؟ پھر جا کر ماتم کا سامان۔ مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو یہاں پر ہم انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کے اندر تعزیت صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیوی شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے لیے نہیں کر سکتی، اور بیٹے اپنے والدین کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو تعزیت 3 دن ہے، 3 دنوں کے بعد نہیں ہے۔ عید والے دن اپنے گھر کی جگہ کھول کر، دروازہ کھول کر باقی رشتہ دار آ رہے ہیں، غم کو تازہ کر رہے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو کچھ کہا ہے مجھ سمیت سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔